وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست چلتے ہیں۔ جو ہے وہ دو قسم کے جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک اپنا نظریہ، اپنی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ سڑکوں پہ آتی ہیں اور اپنا موقف جو ہے وہ بیان کرتی ہیں۔ ایک عورت مارچ آج اس کی ایکٹیویٹی لاہور میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، اور اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے آج ہی کے دن ایک حیا مارچ اس کی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اور لاہور میں یہ عمرانی فتنے نے جو ہے وہ ایک برگر مارچ بھی جو ہے وہ بیچ میں آج اناؤنس کیا ہوا ہے، اور یہ ساری ایک ہی ویسینٹی بنتی ہے، وہی ایریا ہے جہاں پہ آلریڈی عورت مارچ ہو رہا ہے، وہی ایریا ہے جہاں پہ حیا مارچ ہو رہا ہے۔ ہماری بہنیں خواتین جو ہیں وہ اپنی اس ایکٹیویٹی کو اپنے نظریے اور سوچ کے مطابق جو ہے وہ اس کو اجاگر کر رہی ہیں، اور ساتھ میں یہ فتنہ خان نے مناسب سمجھا ہے کہ یہ اپنے فتنے کو بھی جو ہے وہ بیچ میں اجاگر کرے، اور اس کے لیے اس نے برگر مارچ جو ہے وہ اناؤنس کیا ہوا ہے اور اس کی ریلی۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ ایسی صورتحال میں جو ہے وہ وہاں پہ کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ فتنہ مارچ جو ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ان کے یعنی گیدرنگ میں جو ہے وہ جس قسم کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، اس ایلیمنٹ سے بعض اوقات ان کے جلسوں میں بھی بہت ہی جو ہے وہ بری صورتحال کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے، جو خود ان کے لیے بڑی امبیرسمنٹ کا باعث بنتی رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ ایسے عناصر جو ہیں وہ کوئی بھی ایسا قدم یا ایونٹ جو ہے وہ اس کا سبب بن سکتے ہیں کہ جس کے لیے جو ہے وہ پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایجنسیز کی جو ہے وہ رپورٹس تھیں جس کے اوپر پنجاب حکومت نے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو ہے وہ دفعہ 44 کا جو ہے وہ نفاذ کیا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ بندوبست کیا ہے۔ جو میری انفارمیشن ہے، انہیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ اپنا روٹ جو ہے وہ شیئر کریں اور اپنے آپ کو ان لمٹس میں محدود رکھنے کی یقین دہانی کروائیں، تاکہ یہ جو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں ان کے پیش نظر کوئی وہاں پہ ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ نہ ہو۔ لیکن یہ بدبخت عمرانی ٹولہ جو ہے یہ کسی رول کو، کسی قانون کو تو خاطر میں لاتا نہیں ہے، ایسی بات کے اوپر تو یہ آگے سے جو ہے وہ ایک عجیب رویہ جو ہے وہ اپناتے ہیں، تو جس کی بنیاد کے اوپر پنجاب گورنمنٹ نے دفعہ 44 کا نفاذ کرنا جو ہے وہ مناسب سمجھا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف ٹانگ کو 5 ماہ سے پلسٹر چڑھا ہوا ہے، چلا نہیں جاتا، 72 سال عمر ہو گئی ہے، معذور ہیں، ہل نہیں سکتے، بیماریاں ہیں، بیمار ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ آج ہی کے دن جو ہے وہ ریلی بھی نکالنا چاہتے ہیں۔ بھئی اگر آپ صحت مند ہو گئے ہیں تو پھر آپ آگے عدالتوں میں پیش ہوں، اپنے اعمال کا جواب دیں، جو آپ نے توشہ خانہ میں چوریاں کی ہیں، جو آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے، جو آپ نے ناجائز اولاد پیدا کی ہے، تو اس کا جواب دیں۔ وہ عدالتیں آپ سے جواب مانگ رہی ہیں، اور عدالتوں سے آپ کو جو ہے وہ جس قدر ریلیف آپ کو مل رہا ہے کہ آپ کی درخواستیں جو ہیں وہ یعنی فوری طور پہ دائر بعد میں ہوتی ہے، پہلے جو ہے وہ اس کی سماعت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور ریلیف بنتا ہو یا نہ بنتا ہو وہ ریلیف آپ کو مل جاتا ہے جو آپ مانگتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ عدالتوں کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے، اس کے باوجود جو ہے وہ آپ عدالتوں پہ میں جو ہے وہ پیش نہیں ہو رہے۔ یہ کہاں مدینہ کی ریاست آپ قائم کرنا چاہتے تھے؟ آپ کا اپنا عمل جو ہے یہ تو بالکل اس کے برعکس ہے۔ تو اس صورتحال میں کہ جب عدالتوں کا جو ہے وہ ریلیف بھی عدالتوں کے اوپر اعتماد کا جو ہے وہ باعث نہیں بن رہا، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ ایک بہانے کے تحت، ایک بہانہ تراشتے ہوئے
جو ہے وہ پیش نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ 2+2 جو ہے وہ ان کے جرائم ہیں. ان تینوں کیسز میں تو ان کے پاس پیش ہو کے کوئی ڈیفنس بھی نہیں ہے کہ جس کے متعلق جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کوئی عذر ہی پیش کر سکیں کہ جی اس میں میرا یہ ڈیفنس ہے. تو اس لیے اب صورتحال جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب سارے بہانے بھی ختم ہو چکے ہیں، اور ریلیف دینے کے وہ تمام تر جو ہے وہ ایندھیے جن کے اوپر اس کو ریلیف دیا جا سکتا تھا وہ بھی اب ختم ہو چکے ہیں. اب اگر اس سے زیادہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مہربانی اور شفقت کا سلوک ہوگا تو یہ جو ہے یہ سوال اٹھائے گا، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کا جو محترم ادارہ ہے اس کی غیر جانبداری، اور جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ سب کے لیے جو ہے وہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ حرف آئے گا، اور پھر ہر آدمی اور جو ہے وہ عام آدمی بھی یہ سوال اٹھائے گا. اور ہمیں جو عدالتوں سے جس قسم کا رویہ ملتا رہا ہے، یعنی ہمارے ایسے کیسز بھی ہوئے جس کے اوپر 100 موٹو نوٹس بنتا تھا لیکن کسی نے 100 موٹو نوٹس جو ہے وہ نہیں لیا، اور ان کے جو ہے وہ کان پہ خارج بھی ہو تو 100 موٹو نوٹس، یہ جب کہیں 100 موٹو نوٹس، اور باقاعدہ یعنی بینچز جو ہیں وہ بات بنتی ہو نہ بنتی ہو وہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ جی 100 موٹو جو ہے وہ 100 موٹو نوٹس جو ہے وہ لیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارا عدلیہ کا معزز ادارہ جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے یہ مشکل کا باعث بن رہی ہے، اور یہ آدمی جو ہے یہ کسی قیمت پہ اپنی فتنہ گری سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اب اس کا جو اس کی جو لمٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کلوز ہو رہی ہیں، اور اب یہ 13 تاریخ کو اگر یہ پیش نہیں ہوتا فرد جرم لگوانے کے لیے تو پھر اس کے بعد ہمیں امید ہے، اور قانون آئین اور رولز کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کو فردر جو ہے وہ ریلیف نہ دیا جائے، اور اسے پھر انصاف کے کٹہرے میں جو اس کا جرم بنتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے. کوشچن ہے تو جی سر اب آج کوئی ہے گرفتار کرنے کا خان صاحب کو، یا ان کے کوئی پولیٹیکل لیڈرز کو کوئی اطلاعات آ رہی ہے کہ شاید ان کو 144 کے تحت یا کسی اور جو مقدمہ ہے اس میں گرفتار کر لیا جائے؟ دیکھیں یہ تو خان صاحب کے باہر آنے پہ منحصر ہے. اگر وہ اندر ہی بیڈ کے نیچے چھپا رہے تو پھر اسے کہاں سے جا کے ہم گرفتار کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ فورس کو اس حد تک ٹریسپاس کرنا چاہیے. باقی عدالت نے کیونکہ انہیں 13 تاریخ کا ٹائم دیا ہے تو امید کی جانی چاہیے کہ 13 تاریخ کو وہ پیش ہوں گے، اور عدالت اور رول آف لا کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ خود کو پیش کریں گے. لیکن بہرحال اگر وہ اسی طرح سے چھپے رہے، اسی طرح سے قانون سے بھاگے رہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ پھر کب تک خیر منائے گی، پھر ایک دن تو جو ہے ان کو گرفتار کر کے لانا ہی پڑے گا. ایاز سید صاحب جیو سے عمران صاحب 2 باتیں. عمران صاحب عدلیہ کے حوالے سے گزشتہ تقریباً ہم 2.5-3 مہینے سے گورنمنٹ کے منسٹرز آپ بھی ایک ہی طرح کی تقریریں سنتے آ رہے ہیں کہ ریلیف مل رہی ہے، ریلیف مل رہی ہے. حل کیا ہے؟ حل کوئی بتا نہیں رہا، اگر کوئی ہے بھی ہے یا نہیں. دوسرا یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں تو ہم یہ کہتے رہے کہ ایک پیج ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہائبرڈ رجیم ہے اور یا کون سی رجیم ہے. ایسا نہیں لگتا کہ آپ کی بھی جو رجیم ہے، آپ کی بھی حکومت ہے جسے شہباز شریف صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اور باقی سارے گزرا، یہ بھی کوئی ہائبرڈ رجیم کی شکل بنتی جا رہی ہے کہ چیئرمین نائب ایک چلے جاتے ہیں، پھر ان کی جگہ نئے آ جاتے ہیں، اور یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سسٹم کیسے چل رہا ہے. نہ گرفتاری کا کسی کو پتہ چل رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے منسٹرز کو شاید کچھ زیادہ علم نہیں ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اگر ہائبرڈ رجیم اب بھی نظر آ رہا ہے تو دراصل ہائبرڈ رجیم جو ہے وہ 3.5 پونے 4 سال رہا ہے.
تو دیکھ کے نا کو آدمی کی جو ہے نا وہ پھر ایک سائیکی ایسی ہو جاتی ہے کہ اسے پھر جو ہے نا وہ ویسے ہی جو ہے وہ نظر آتا ہے. باقی معاملہ یہ ہے کہ چیئرمین نیب نے استعفیٰ دیا اور اس کے بعد ایک انتہائی آنریبل ان کا ایک بڑا کیریئر ہے. انہوں نے سرو کیا ہے افواج مسلح افواج میں, تو ان کا بڑا بے داغ کیریئر ہے اور وہ بہت ہی ایک اچھے حوالے سے جانے جاتے ہیں. تو ان کا جو ہے وہ انتخاب ہوا ہے بہت سارے ناموں میں سے. تو امید ہے کہ وہ احتساب کے عمل کو جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اس کو آگے جو ہے وہ چلائیں گے. باقی جہاں تک معلوم ہونے یا نہ معلوم ہونے کا معاملہ ہے عدلیہ کے حوالے سے, اب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں ان کا ہمیں بے پناہ احترام ہے. ہم عدلیہ کے کسی فیصلے کے اوپر کوئی ایسی بات جس سے تصحیح کا پہلو نکلے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن فیصلے جو ہیں وہ یعنی ہمارے لیے حیرانی کا باعث ضرور ہے. اب مثال کے طور پہ ایک عدالت جو ہے وہ سمن کرے اور عمران خان صاحب ادھر ادھر اس عدالت کے ارد گرد گھومتے رہیں, اس عدالت میں پیش نہ ہوں, اور وہ عدالت جو ہے وہ وارنٹ کے ذریعے سے طلب کرے. تو یہ کبھی اس سے پہلے تو ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے وکالت بھی سال ہر سال کی ہے, اس کے بعد بھی جو ہے وہ معاملات سے جو ہے وہ آگاہی رہتی ہے. تو جس قسم کا ریلیف ہائی کورٹ سے ملا ہے تو مجھے ہائی کورٹ کے اختیار پہ تو اعتراض نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے, لیکن ایسا ریلیف اس سے پہلے تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی آگے پیچھے والی بات ہے. عدلیہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کا جو ہے نا وہ آخر ہی دیکھ رہی ہے, اور بالآخر جو ہے یہ پھر جب قابو آئے گا نا تو پھر بالکل جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فکس کر دیا جائے گا. کیونکہ اب 13 کے بعد میرا نہیں خیال کہ اب اس کے لیے کوئی اور مزید گنجائش ہوگی. تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ اس اپنے انجام کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور یہ جو اس نے یہ لوٹ مار کی ہے, آپ دیکھیں نا کہ یہ توشہ خانہ کی چوریاں رہدا, وہ فرا گوگی جو ہے وہ اس کی فرنٹ مین تھی. وہ 12 ارب روپے کی جو ہے وہ ٹرانزیکشنز ہیں. نیب میں جو ہے وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ پڑا ہے. تو اگر نیب جو ہے وہ اس کے باوجود کام نہ کریں تو پھر تبدیلی تو آنی چاہیے تھی نا. اور اب اگر نئے صاحب آئے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس جو ہے وہ سست روی کو ختم کرتے ہوئے جو ہے وہ معاملے کو آگے بڑھائیں. وہ فرا گوگی 12 ارب روپے لے کے دبئی میں بیٹھی ہے, وہ اس کی فرنٹ مین ہے, اس کی ایریا کی فرنٹ مین ہے. وہ کبھی اس نے اس کا جواب دیا ہے؟ کبھی اس نے بتایا کہ وہ 450 کنال اراضی جو ہے وہ صحابہ میں وہ ان کے نام کیسے لگ گئی ہے؟ 240 کنال جو ہے وہ فرا گوگی کے نام کیوں لگوا دی گئی ہے؟ اس کی کنسیڈریشن جو ہے وہ پے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ وہ 50 ارب کا جو ٹیکہ لگا ہے قومی خزانے کو, اس کا کبھی جواب دیا ہے اس نے؟ اور اتنی ڈٹائی سے اور بے شرمی سے کہتا ہے میرے خلاف تو کرپشن کا الزام ہی کوئی نہیں. تو یہ جو فارن منی لانڈرنگ ہے, یہ جو ٹیرین وائٹ کا معاملہ ہے, یہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے, اس میں بالکل جو ہے وہ ہماری تو یہی اسیسمنٹ ہے کہ جو اسے فیسیلیٹیٹ یا اسے جو سہولت ملنی چاہیے تھی, جو ریلیف ملنا چاہیے تھی, وہ مل چکا. اب اس کو جو ہے وہ اپنے انجام کو جو ہے وہ پہنچنا چاہیے. یہ انجام کو پہنچے گا تو ملک جو ہے وہ اپنے بہتر انجام کی طرف آگے بڑھے گا. یہ فتنہ ہے, یہ فساد ہے, یہ اگر اس کا قوم نے ادراک نہ کیا, اس کو اس ملک کی سیاست سے بائی دی پاور آف ووٹ اس کو مائنس نہ کیا, یہ اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. آپ یہ دیکھ لیں کہ جب سے یہ سیاست میں آیا ہے 2014 سے آنورڈ, یہ ہر وقت اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایکٹ فتنے کی طرف اور فساد کی طرف جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آج کی اس کی ریلی کا کیا تک بنتا ہے؟ آج اگر اس نے ریلی نکالنی بھی تھی, اسے پتہ نہیں تھا کہ 8 مارچ جو ہے وہ اس دن کیا ایکٹیویٹی جو ہے وہ شہر میں ہوتی ہے, اور ان ایکٹیویٹیز میں اگر کسی طرح سے بھی کوئی خلل ہوتا ہے تو اس کے کتنے جو ہے وہ ڈیمیجنگ جو ہے وہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. لیکن وہ اس نے رکھا. تو یہ جو اس کی روش ہے فتنہ اور افراتفری اور انارکی, ہر وقت یہ اس کوشش میں ہے.
اور چاہتا یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ سیاسی طور پہ استحکام کا شکار نہ ہو، تاکہ کہیں معاشی استحکام نہ ہو جائے. جیسے جیسے جو ہے وہ IMF کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں، جیسے جیسے معاشی طور پہ جو ہے وہ یہاں پہ یکسوئی کی امن کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ویسے ویسے جو ہے وہ اپنے منصوبے بنا کے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنا حصہ ڈالے اور بدامنی جو ہے اس کو سامنے لے کے اور پوری دنیا میں یہ تاثر جائے کہ اس ملک میں تو حال ہی کوئی نہیں ہے، ہر طرف جو ہے وہ افراتفری ہے، ہر طرف جو ہے وہ انارکی ہے. تو یہ ہے اس کی ملک کے ساتھ کمٹمنٹ. ظہیر صاحب سما سے. سر میرا سوال اعزاز بھائی کے سوال کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. سر سپریم کورٹ کو دیکھیں، لوئر کورٹس، نیب کورٹ اور فیڈرل گورنمنٹ یہ سارے ٹرائی کر رہے ہیں. کچھ کیسز ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ پروف بھی ہے اور دیگر جو کرپشن کے کیسز بھی ہیں. اس کے باوجود خان صاحب بیڈ کے نیچے چھپ جاتے ہیں. سسٹم میں آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو گورنمنٹ کے لیے کاوڑ بن رہے ہیں، ان کو ابھی بھی وہاں سے سپورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، سسٹم میں کوئی لوگ ایسے موجود نہیں ہیں کہ جنہوں نے گورنمنٹ کو اس کی گرفتاری سے روکا ہو، لا انفورسنگ ایجنسیز کو اپنے ایکشن سے روکا ہو. معاملہ یہ ہے کہ ہم اس عمل کو جو ہے وہ کسی ہیسٹ یا امپلسو ایموشنز کا جو ہے وہ شکار نہیں کرنا چاہتے. یہ یعنی بھاگ دوڑ جو کر رہا ہے، کبھی ادھر کو بھاگ جاتا ہے، کبھی ادھر کو بھجے، یعنی یہ کیا کر لے گا؟ اگر یہ اس دن آیا ہے اسلام آباد پہ اور اس نے آ کے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ کیا ہے، عدلیہ کے احاطے میں جا کے، عدالت کے کمروں میں جا کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی ہے، غنڈہ گردی کی ہے، تو اس سے جو ہے وہ یہ ڈسکریڈٹ ہوا ہے، ایکسپوز ہوا ہے. ہائی کورٹ میں جس طرح سے یہ وہاں پہ گیا ہے تو ڈسکریڈٹ ہوا ہے. تو اس لیے کوئی ایسی خاص جو ہے وہ ٹائم لیمٹ نہیں ہے. تو جیسے جیسے ہر آنے والا دن جو ہے وہ اس فتنہ گری کے لیے جو ہے وہ ایک مؤثر حکمت عملی کی گنجائش جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو ہینڈل کریں گے. ثناء اللہ صاحب دوبارہ سوال کرنا ایک چاہتے سوال ہیں. سر. جی سر آج مریم نواز شریف بی بی نے ایک انٹرویو دیا ہے وی نیوز کو، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. تو کون کرے گا کورٹ مارشل سے؟ لیکن کورٹ مارشل تو ادارہ ہی کر سکتا ہے، کورٹ مارشل کوئی سویلین اتھارٹی تو نہیں کر سکتی. آپ تیار ہیں سر اس پہ کرنے؟ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ سیاستدان تو مطالبہ کرتے ہیں، سیاستدان اپنا موقع پیش کرتے ہیں، اور جن اتھارٹیز کے پاس پاور ہوتی ہے، جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، یہ ان کا کام ہے کہ اس کے اوپر وہ نہیں، وزارت داخلہ کورٹ مارشل نہیں کرتی. آپ اتنا تو کم از کم اپنے آپ کو جو ہے وہ اویئر کر لیں. کورٹ مارشل جو ہے وہ وزارت داخلہ نہیں کرتی، وہ جو ہے وہ ادارہ ہی کرتا ہے، GHQ ہی کرتا ہے. اور ان کے بھائی کے اور ان کے احساسوں کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں وہ تو FIA کی ادارہ کار میں آتی ہیں. دیکھیں، اس کے اوپر ایک انکوائری، ایک تحقیق ہو رہی ہے. ابھی اس پہ بات کرنا قبل از وقت ہوگا. کوئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی تو اس کے بعد پھر آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا. FIA میں ہو رہی ہے. بہرحال یعنی انویسٹیگیشن کے جو ادارے ہیں وہی کر رہے ہیں. آخری سوال عزیز احمدی صاحب لوائے وقت سے. رانا صاحب کیا فرمائیے گا کہ عمران خان کے حوالے سے سیاست میں ان کا دو اس ٹائم معاملات چل رہے ہیں. ایک ہے ان کی گرفتاری ہوگی، آپ کہتے ہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں نہیں. تو یہ جو درمیان میں مسئلہ نہیں تو وہ چھپے ہوئے کیوں ہیں اگر ان کو پتا کہ نہیں ہوگی؟ آپ کی پولیس گئی تو لیکن پولیس تھوڑی تعداد میں تھی، کسی کہنے کے بغیر تھا کہ IG صاحب مسلسل یہ کہتے رہے کہ ہم ان کو پکڑ کے لا رہے ہیں، ان کو سرنڈر کرنا چاہیے. تو یہ جو مطلب اور آپ پہ آپ کے ایفرٹس ہیں اتنے بڑے لیڈر کو اس طرح سے گرفتار کرنا یا اس طرح کی اپروچ لینا، وہ آپ کے نہیں. دیکھیں، ہر چیز جو ہے وہ اس کے پیچھے ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. آپ یہ سمجھے کہ ابھی ہمیں یہی مقصود ہے، باقی جس دن اس کو پکڑنا مقصود ہوا تو پکڑا جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. سر یہ سہولت کسی عام آدمی، کسی غریب آدمی کے لیے موجود ہے کہ اس کے اوپر پرچے ہوں اور اس کو گرفتار نہ اس طرح کیا جائے اور وہ کہہ دے کہ میں گھر کے نہیں ہوں تو پولیس وہیں سے واپس آ جائے
अब पुलिस तो गरीब आदमी के घर क्या उसके तो रिश्तेदारों के घरों में जाकर उनको उठा लेती है। जी बिल्कुल, आम आदमी को ये सहूलत हासिल नहीं है कि उसकी घर बैठे की कब्रस गिरफ्तारी ज़मानत हो। आम आदमी को ये सहूलत हासिल नहीं है कि उसके वारंट हों और उसे जो है वो बग़ैर पेश हुए, बग़ैर दरख्वास्त उसी वक्त दिए, उसी वक्त जो है वो उसकी सुनवाई हो। ये सहूलतें जो हैं वो इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल हैं। हमें इसके ऊपर बिल्कुल हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसका हम इज़हार कर भी रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इससे ये सहूलतें जो हैं ये ख़त्म होंगी और ये कानून जो है वो उसके सामने जवाबदेह ठहराया जाएगा और जो मुकदमात इसके ख़िलाफ़ हैं उनको ये फेस करे और अदालतों में जो है वो जवाबदेही करे और जो अदालतें इंसाफ करें, जो अदालतें फैसला करें, वो सबको जो है वो काबिल कबूल होगी। आज लाहौर में एहतजाजी रैली निकाल रही है, हुकूमत ने दफ़ा 144 लगा दिया। सर, आप ये समझते हैं कि अगर ये रवायत पड़ गई तो किसी भी सियासी जमात का आइंदा एहतजाज करना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, तो सियासी जमात को ये ज़रूरी है कि उसने 8 मार्च को ही जो है वो अपना मार्च करना है। जब एक मार्च आज हो रहा है और औरत मार्च के नाम से हो रहा है, हमारी बहनें, हमारी ख़वातीन जो हैं वो रोड के ऊपर, सड़कों के ऊपर हैं और वो भी इत्तेफाक से ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कि एक साथ ही एक हया मार्च जो है वो भी हो रहा है। ये जमात इस्लामी वालों से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी को थोड़ा ख्याल करें कि आपने अगर हया मार्च करना है तो आप 7 को कर लिया करें या 9 को कर लिया करें, आपने 8 को ही करना है। और ये सूरत हाल जो है वो फिर इंतज़ामिया और एजेंसीज के लिए जो है वो बड़ी मुश्किल पैदा करती है कि वहाँ पे जो है, और फिर ये जो मार्च होते हैं उनके साथ मर्द हजरात भी होते हैं, नौजवान होते हैं और उनका आपस में जो है वो उलझ जाना जो है वो उसके भी ख़तरात होते हैं। तो बीच में जो है वो तीसरा जो है वो बर्गर मार्च इन्होंने बीच में दाखिल कर दिया। तो ये 9 को कर लेते, 7 को कर लेते, 2 दिन ठहर के कर लेते। तो ये क्योंकि इनका तो मुतमय नज़र ये है कि किसी न किसी तरह से हमें कोई स्पेस मिले और हम कोई फितना और अफरा तफरी और अनारकी की तरफ जो है वो जाएं। तो इसलिए जो है वो इस बात को मेरे इल्म में है कि इनको ये कहा गया था कि आप अपना रूट बदल लें या आप बजाय इसके कि दाता साहब की तरफ जाने के आप दूसरी तरफ कोई तय कर लें, आप वो चले जाएँ, वो उधर मॉडल टाउन की तरफ चले जाएँ या आप गुलबर्ग की तरफ चले जाएँ। वो जो चौक है यहाँ पे आप अक्सर मुजाहरे करते हैं, लेकिन उन्होंने भी उसी तरफ जाना जो है वो मुनासिब समझा। वही रूट है औरत मार्च का, वहीं पे जो है वो हया मार्च है। तो ऐसी सूरत में पंजाब गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ कि दुरुस्त फैसला किया होगा। ये उनकी अपनी स्वाबदीद है, उनका अपना फैसला है। थैंक यू सर। थैंक यू जी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज का दिन ख़वातीन के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। इस्लामाबाद में यौम ख़वातीन की तकरीबात जारी हैं। इमरानी फितने ने लाहौर में बर्गर मार्च का ऐलान कर दिया है। ऐसी सूरत हाल में कोई भी वाक़या हो सकता है। एजेंसी की रिपोर्ट पर निगरान हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज की है। आप सेहतमंद हो गए तो अदालत में केसेस का सामना करें। आपकी दरख्वास्त अदालतों में दायर भी बाद में होती है, समाअत पहले हो जाती है। इमरान खान तोशाखाना और दीगर केसेस का सामना करें और अपने आप को बेगुनाह साबित करें। बताते चले आपको कि इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज का दिन ख़वातीन के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। इस्लामाबाद में यौम ख़वातीन की तकरीबात जारी हैं। इमरानी फितने ने लाहौर में बर्गर मार्च का ऐलान किया है। ऐसी सूरत हाल में कोई भी वाक़या हो सकता है। एजेंसी की रिपोर्ट पर निगरान दफ़ा 144 नाफिज की है। आप सेहतमंद हो गए तो अदालत में केसेस का सामना करें।